اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا شکر اور اسی کی تعریف، اسی کی حمد کہ جس نے ہمیں مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اتنا نرم اور اس قابل رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہی اس میں ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے جو دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، اور خاص کر وہ کامیابیاں جس میں فلاح ہونے والے فلاح یاب کامیاب ہونے والے بندوں میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو کل تک ہم نے کچھ آیات جو پڑھی تھیں، اس میں بھی منافقین کا ہی ذکر ہوا، اور منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو منافق تو نہیں تھے، جن کے دل میں ایمان پکا تھا، لیکن اپنی کسی سستی یا کاہلی کی وجہ سے وہ جہاد میں یا تبوک میں، غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس میں دو طرح کے مومنین کا ذکر ہوا۔ ایک طرح کے مومنین تو کچھ صحابہ جنہوں نے اپنی غلطی کا، جن کو اپنی غلطی کا احساس بہت ہی شدت سے ہوا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس مدینہ لوٹنے سے پہلے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، مسجد نبوی میں جو پلرز تھے ان کے ساتھ باندھ لیا، اور کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہمیں کھولیں گے نہیں، ہم تو یہی بندے ہوئے ہیں اور ہم اسی طرح سے اپنی جان دے دیں گے۔ تو ان کے اس عمل یا ان کے اس پچھتاوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا، قرآن مجید میں ذکر آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ ان سے درگزر کریے اور ان سے صدقہ بھی لے لیجیے اور ان کے حق میں دعا بھی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا جا کے۔ اور دوسری طرح کے لوگ جو حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھ دو اور صحابہ تھے، جنہوں نے بعد میں آ کر کسی طرح کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، ان کو بہت شدت سے احساس تھا کہ جو ان سے جو غلطی ہو گئی اس کا انہوں نے بھرپور طریقے سے اظہار کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں حکم دیں گے یا جس طرح کی سزا دیں گے، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے معاملے کو اللہ نے مؤخر کر دیا۔ ایسے لوگوں کو، ایسے مومنین جو 3 صحابہ تھے، ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مؤخر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ بعد میں مطلب کہ ان کو سزا دے یا ان کو معاف فرما دے، وہ اللہ تعالیٰ کی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کیا۔ اور اس کے علاوہ کل جو آیات پڑھی ہیں اس میں مسجد ضرار کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ اس میں تو وہ تو بنائی گئی تھی مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور کفر کی باتیں پھیلانے کے لیے، اور جو اسلام کے یا مومنوں کے دشمن ہیں ان کو پناہ دینے کے لیے یا ان کے لیے ایک گھات بنائی دی گئی۔ اس میں کھڑے ہونے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا۔ البتہ دوسری مسجد جس کی بنیاد ہی تقویٰ کے اوپر ہو، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور اس میں عبادت کریں، اور وہ اشارہ تھا مسجد قباء کی طرف، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ مدینہ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے اس وقت اپنے دست مبارک سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی،
تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر آخر میں ایمان، عقیدے اور تقوی کی جو بنیاد ہے یا اس کی جو عمارت ہے اس کا ذکر ہوا کہ کیا وہ عمارت زیادہ مضبوط ہے یا کیا وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس نے اپنی عمارت جو ہے اللہ پر تقوی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے پر رکھی ہو، یا وہ عمارت جس نے ایک گھاٹی کے بالکل کنارے پر جس کو بنا دیا گیا، جس کا ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ گری، اور یقیناً وہ پھر جہنم کی اتھاہ گہرائیاں جو ہے ان میں گر کر عذاب کی طرف، ان کے مکین جو ہیں اس کو عذاب کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس طرح کی کل آیات تھی جو ہم نے پڑھی۔ آج بھی ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی طرح کے کچھ مومنین اور منافقین جو ہیں، خاص کر مومنین کے بارے میں اگلی آیات میں ذکر آئے گا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے، انفسہم، ان کی نفسوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بین لہم، اس کے بدلے کے بے شک ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی مالوں اور مومنوں کو خرید لیا ہے ان کی مالوں اور ان کے جانوں کے ساتھ، اس جنت کے بدلے جو ان کے لیے تیار ہے۔ اس کا ذکر ہوا تھا پچھلی آیت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو صحیح معنوں میں اللہ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور جہاد کے معاملے میں ذکر ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی تھی جنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سب مومنوں کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس جنت کے بدلے جو ان کو ملنے والی ہے بعد میں ان کے انعام کے طور پر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ جو مومنین جو ہیں ان کے صفات کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، یا جن کے اللہ تعالیٰ نے جن کی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو مال اور جان کی جو قربانی پیش کی، انہوں نے اس قربانی کو قبول کیا اور اس کے بدلے میں ان کو اس جنت کی بشارت دی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ مومنین کی کیا خصوصیات ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ سب لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون، پھر پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، یعنی وہ غازی ہیں یا شہید ہوں۔ یعنی غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور 70 جو ان کے مشرکین کے جو تھے سردار وہ مارے گئے تو ان کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح احد کے میدان میں کس طرح سے پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے سختی آئی، ان کے اوپر بھی ایک آزمائش آئی، اور بہت سارے جید صحابہ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو بہرحال وہ سب قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، یعنی غازی بھی ہیں ان میں اور شہید بھی ہیں۔ وعدن، یہ وعدہ ہے، علیہ، اس پر، حقاً، سچا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا۔ فی التوراۃ، وہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہے تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، یہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں، قرآن تو ہے وہ تو آج اس وقت نازل ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اور ان میں خاص کر یہ 2 کتابوں کا ذکر ہوا، تورات اور انجیل کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے وعدے کیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی نشانیاں ان امتوں کو دی کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو صحیح معنوں میں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ ومن اوفا، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر یا اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اپنے اس سودے پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے سودا کیا ہے کہ دنیا میں اپنی جانوں اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا اور اس کے بدلے میں آخرت میں جنت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی، تو یہ جو سودا کیا ہے اس سودے کے بدلے میں تم خوش ہو جاؤ۔ الذین بایعکم،
جو تم نے سودا کیا ہے بہی اس سے، وذالک هو الفوز المبین، فوز العظیم، اور یہی ہے کامیابی بڑی، اور یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سودا سب سے کامیاب سودا ہے، سب سے نفع بخش سودا ہے، جس میں اس دنیا کا مال اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہے، اس جان کو اللہ کے حضور پیش کر کے اس کے بدلے میں جنت کا سودا کر لینا، یہ بہت ہی فائدہ مند سودا ہے، بہت کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی کا سودا ہے۔ التائبون، وہ مومن، وہ توبہ کرنے والے۔ اب ان مومنین کی مزید کچھ کچھ خوبیاں یا ان کے مزید کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی ہمیں اس آیت میں نظر آئیں گے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، اور یہ توبہ کرنے والے جو ہیں یہ ہم کوشش کریں کہ آج کے ہی سبق میں یہ آیت نمبر 118 بھی کور کریں، جس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ توبہ کر لینا جو ہے وہ صرف منہ سے الفاظ ادا کرنے نہیں، بلکہ اپنی توبہ کے اوپر قائم رہنا ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث کے مجلس میں پڑھا شروع میں ہی، ریاض الصالحین کے شروع کے چیپٹر میں، کہ توبہ کرنے کے تین یا چار اس کی شرطیں ہیں۔ اللہ کے معاملے میں جو توبہ ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں، اور اگر کسی بندے کا بھی معاملہ ہے ساتھ کسی غلطی یا کسی گناہ کا، تو پھر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے، وہ چاروں یا تینوں شرطیں ہی پوری ہونا ضروری ہیں، ادروائز توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کرنے والے کا مطلب بہت ہی بڑا یہ عمل ہے کہ اگر کسی گناہ پر یا کسی بات پر مطلب احساس ہوا تو اس کی توبہ پیش کی اللہ کے ہاں، اور اس توبہ کے اوپر پھر ڈٹے بھی رہنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس توبہ کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کے بدلے میں اگر کوئی سختی یا کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو قبول کرنا، اور پھر اس کے باوجود پھر اللہ کی طرف راغب رکھنا اپنے آپ کو، اللہ کی طرف اپنی جو توبہ قبول کی ہے اس پر قائم رہنا، یہ ایک بڑا ہی اہم ہے۔ اور پھر توبہ جو ہے ضروری نہیں کہ کسی کو پتا چلا ہو کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو وہی توبہ کرے، عام حالات میں بھی توبہ اور استغفار کرتے رہنا، یہ بھی مومنین کا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب ان کے سامنے بہت سارے میٹرز آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بھول چوک میں انجانے میں ان سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو توبہ کرنے والا غلطی سے توبہ کرے یا چاہے نارمل استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے۔ بہرحال مومنین میں سے وہ سب توبہ کرنے والے، والعابدون، اور عبادت کرنے والے، عبادت کے سارے پہلو جو ہیں خشوع اور خضوع اور صحیح خلوص نیت کے ساتھ اور بڑا مطلب رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے والے، والحامدون، اور اللہ کی تعریف اور حمد اور اس کی ثنا اور اس کا ذکر جو ہے اس کو کرنے والے، والصائحون، اور روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والے، اور اس کا دوسرا مطلب جو زیادہ قریب ہے اس کے، وہ ہے سیاحت کرنے والے، چلنے پھرنے والے، اور اس اصطلاح میں ہے شریعت اسلامی کی اصطلاح میں سے یہ سیاحت جو ہے یہ اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال اور اس کے اسلام کی ترغیب اور ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے نکلنا اور سفر کرنا، وہ اس میں سارا آ جاتا ہے کہ وہ سب روزہ رکھنے والے یا سفر کرنے والے اللہ کے راستے میں، الراکعون، سب رکوع کرنے والے، والساجدون، اور سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی با جماعت نماز کا اہتمام کرنے والے بھی اور اللہ کے حضور سجدے کرنے والے بھی۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور وہ حکم دینے والے نیکی کا اور منع کرنے والے، روکنے والے برائی سے۔ یہ ایک اجتماعی، پہلے جتنے بھی یہ 6 جو خصائص خصوصیات تھی یہ انفرادی نوعیت کی تھی، جس میں انسان کا اپنے اور اس کے اللہ کے درمیان ہی معاملہ ہوتا ہے، اپنی شخصیت کے بارے میں، لیکن یہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر کہ سب نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یہ ایک اجتماعی یا معاشرتی ایک کوشش جو ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی برائی دیکھیں کسی میں تو اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت، چاہے وہ انفرادی اپنی شخصیت کے بارے میں ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر دوسرے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے سامنے ان کو نصیحت اور وعظ کی شکل میں ہو، اللہ کی حدوں کے اندر
اپنے آپ کو بھی قائم رہنے والے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے والے، اور اللہ کی حدوں کے اندر قائم رہنے والے رہنا، حفاظت کرنا کا مطلب کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، ایسی چیزیں جو بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، شیطان کے وسوسوں کو سمجھ کر، اس کی چالوں کو سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب اور اس کی تعلیم دینا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی حفاظت، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ سارے جو 6، 7، 8 اور 9، 8 یا 9 یہ خصوصیات ان مومنوں کی بتائی گئی، جس کے بارے میں پچھلے ذکر ہوا کہ انہوں نے سودا کیا جنت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ان مومنوں کی اللہ کے راستے میں مال اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے علاوہ یہ ساری خصوصیات بھی ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے سب ایمان والوں کو، جو ایمان والے جن کے پاس یہ خصوصیات ہیں، جو ان کے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق، تو ان کے لیے خوشخبری ہے یہاں پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے سودا کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا میں یہ عمل کرنے کا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرنے کا۔ ما کان لنبی، نہیں ہے مناسب نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو آمنو، جو ایمان لائے، نہیں ہے مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ایمان لانے والے مومنوں کے لیے بھی، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین، سب مشرکوں کے لیے نہیں ہے مناسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ایمان لانے والے مومنوں کے لیے بھی کہ وہ بخشش طلب کریں، مشرکوں کے لیے جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ بخشش طلب کریں، ولاؤ کانو، اور اگرچہ وہ ہوں، اولی القربہ، اولی قربہ قرابت والے، قریبی رشتہ دار، اگرچہ وہ مشرک جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ خوب واضح ہو گیا، لہم ان پر، انہم کے بے شک وہ اصحاب الجحیم، جہنم کے دوزخ والے ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں یا جہنم والے ہیں۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ان مشرکوں کے لیے، ان شرک کرنے والوں کے لیے جن کے اوپر خوب واضح ہو گیا کہ وہ تو دوزخ کے ہی ساتھی ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرنے سے روک دیا گیا۔ ان کے لیے مناسب نہیں کہ ایسے مشرکوں کو جن کے اوپر یہ ٹھہر گیا کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، تو ان کے لیے بخشش طلب کرنا جو ہے اس کو منع کر دیا گیا، یہ بخشش طلب کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں یہ میں نے ایک حدیث جو ہے وہ یہاں پر کاپی کی ہے کہ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام بزرگار ان کے چچا جو ہیں ابو طالب جو ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حفاظت کی اور بہت سارے احسانات بھی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے معاملے میں، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے اور کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ بہرحال ان کے بارے میں ہے کہ جب آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب کے آخری وقت جب تھا تو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے تو ان کے بھائی بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یا کچھ اور لوگ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ اب آپ کا موت کا وقت قریب ہے، تو اب بھی اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے تو کم از کم میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا کہ میرے چچا جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بے شک مرتے ہوئے ہی یا بے شک اپنے آخری لمحوں میں ہی۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی جو ہے انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ کیا اپنے باپ دادا کے مذہب سے تم پھر جاؤ گے؟ یعنی مرتے وقت یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ ان کی مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ یا ان کے چچا، انہوں نے اتنی قربانیاں اور اتنی سختیاں بھی انہوں نے برداشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور بہت سارے معاملات میں، لیکن انہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو یقیناً اس کا شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس تھا۔ بہرحال جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے روک دیا گیا۔ اب ٹھیک ہے، یہ تو اس آیت کے نزول کے بارے میں کچھ پس منظر ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے علاوہ زندہ جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت کے لیے اور باقی انعامات اللہ کے جو ہیں ان کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے جو کفر اور شرک میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے اہم جو دعا ہے ان کی زندگی میں ہی وہ ہدایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جائیں، ان کی طرف آ جائیں اور اس کو قبول کر لیں۔ بہرحال یہاں پر مشرکوں کے لیے اور کافروں کے لیے جب تک کہ وہ زندہ ہیں تو الاؤڈ ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد کیوں کہ اگر انہوں نے زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا تو اب مرنے کے بعد، ان کی موت کے بعد تو ان کے اوپر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، ان کے اوپر مطلب استغفار کے دروازے بند ہو گئے، اور اب تو پھر ان کا معاملہ ان کے عقیدے کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اگر ان کا عقیدہ ہی شرک کا ہے تو پھر یقیناً وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بعض دفعہ ذکر کیا کہ سب سے پہلا جو ایک اپلیکیشن فارم جو مطلب قیامت کے دن ہوگی، اس میں سب سے پہلا تو سارے ورک جو پہلا صفحہ ہے اس کے اوپر ہی 2 کالمز ہوں گے، ایک موحد اللہ کے ساتھ، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننے والا، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں ٹھہرانے والا، اور دوسرا ہے کہ شرک کرنے والا کسی بھی طرح کا، یا چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، شرک کرنے والا۔ تو وہیں سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھا، اپنے عقیدے کو درست رکھا، توحید کے عقیدے پر قائم رہا، اس کے تو پھر آگے حساب کتاب کے اور جنت دوزخ کے دوسرے معاملات جو ہیں ان کو طے کیا جائے گا یا ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن دوسری کیٹیگری جو ہے وہ تو وہیں سے ان کا معاملہ جہنم کی طرف ہی ہے، ان کے لیے کوئی چانس نہیں کہ وہ جنت کی طرف جائیں۔ ان کے کچھ آرگومنٹس ہوں گے، کاؤنٹر آرگومنٹس ہوں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ان کے کوئی چانس نہیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو موت آ گئی اور موت آنے سے پہلے اگر انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو پھر تو یہ طے ہو چکا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا جو ہے اس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا اور مومنوں کو بھی منع کیا۔ ہاں، دنیا میں زندگی میں ان کی زندگی کے دوران ان کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا سب سے پہلے، اور ان کو پھر مائل کرنا کہ کسی طرح سے وہ اگر زندگی کے اندر ہی اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جائیں تو یہ کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ بہت ہی احسن قدم ہے، بہت ہی اچھا قدم ہے، بہت ہی ایک کامیاب عمل ہوگا کہ ایک پوری کی پوری نسل کو آپ نے اسلام کی طرف راغب کیا۔ بہرحال آیت نمبر 114 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کانا، اور نہ تھا استغفار، بخشش طلب کرنا، ابراہیم کا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال کوٹ کی اللہ تعالیٰ نے کہ نہ تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم کا علیہ السلام، لی ابی ہی، اپنے باپ کے لیے، الا ام موعدہ، مگر یہ کہ ایک وعدے کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بخشش طلب کرنا اپنے باپ کے لیے تو تھا، مگر کسی وعدے کی وجہ سے، ایک وعدے کی وجہ سے۔ وعدہ، اس نے وعدہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم نے وعدہ کیا تھا، ایہو، اس سے، فلما، پھر جب، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس پر، یا ابراہیم علیہ السلام پر، انہو عدو للہ، کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرع، تو بالکل بے تعلق ہو گیا، منہ، اس سے، یعنی اپنے باپ سے، اپنے والد سے وہ بالکل بے تعلق ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم جو ہے وہ تو یقیناً بہت ہی نرم دل اور بہت ہی بردبار تھے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال اسی طرح سے کوٹ کی گئی کہ انہوں نے بھی اپنے والد کے لیے دعا کی تھی
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا، ان کے والد جو ہے وہ شرک کرتا تھا، حضرت ابراہیم کا باپ، تو جب ان کی آپس میں کلیش حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ حضرت ابراہیم کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ تو جاتے ہوئے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس وعدے کا ذکر سورہ مریم میں اس طرح سے کیا گیا ہے، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ رَبِّي حَفِيفًا، کہ بے شک میں رب سے آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کرتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں تو اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے۔ لیکن جب کہ ان کے اوپر حضرت ابراہیم کے اوپر بھی واضح ہو گیا، فلما تبین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی واضح ہو گیا کہ وہ تو دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے، یعنی جب اس کو بھی موت آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جب موت آ گئی تو اس کے بعد تو اس کا جہنم میں جانا ٹھہر گیا، تو اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ تو اس کا ذکر بھی بالکل اسی طرح سے آیا یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے، لیکن جب ان کو بھی پتا چلا کہ ان کا باپ جو ہے وہ جہنم کا مستحق ٹھہر گیا، یعنی اس کو موت آ گئی اور اس نے جو حق جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر انہوں نے بھی اپنے باپ کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دی۔ اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی نرم دل اور بہت ہی حلیم حلم والے تھے، حلیم طبیعت والے تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل، کہ وہ گمراہ کرے قوماً، کسی قوم کو، نہیں ہے اللہ کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس کو ہدایت آ چکی، نہیں ہے اللہ کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے اس کے بعد کہ اس کو ہدایت آ چکی یا اس کو ہدایت دے چکا انہیں، حتیٰ یبین، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے، لہم، ان کے لیے، ما یتقون، جس سے وہ سب بچیں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ جب آیات اوپر والی دو نازل ہوئی تو صحابہ میں بھی تھوڑا سا ایک فکر جو ہے ان کو لاحق ہوا کہ انہوں نے بھی اپنے والدین یا اپنے مشرک کرنے والے جو ان کے والدین یا دوسرے رشتہ دار تھے ان کے لیے وہ دعا کرتے تھے، اور بہت ساری دعائیں کی انہوں نے ان کے مرنے کے بعد بھی، پہلے کا معاملہ ہو چکا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا کہ اس کو جب تک کہ اس کو ہدایت بھی دے دے اور ہدایت دینے کے بعد ان کے اوپر واضح بھی کر دے کہ وہ کس چیز سے بچیں اور کس چیز سے نہ بچیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا اور اس حکم میں مزید وضاحت بھی کر دی، دوسروں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخش طلب کرنا، ان کے لیے نیک جذبات رکھنا، یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کر دیا کہ جب وہ اس دنیا سے گزر جائیں، جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہوگا اللہ کے اوپر، تو اس کے لیے تو پھر دوزخ جو ہے وہ ٹھہر چکی۔ اب ایسے بندے کے لیے استغفار کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں، پچھلی آیات کی روشنی میں۔ تو یہاں پر ان صحابہ کے لیے جو فکر مند ہوئے ان کو بھی اوپر واضح کر دیا کہ پہلے جو معاملے ہو گئے وہ ہو چکے، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں، لیکن اب آئندہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی اور اس ہدایت کو مزید واضح کر دیا کہ اب تم ان مشرکوں کے لیے جن کے اوپر دوزخ جو ہے وہ اس کا آنا جو ہے، اس کا عذاب جو ہے وہ تو قائم ہونا ٹھہر چکا، تو اب ان کے لیے اب دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان زندگی میں ان کے لیے کریں، زندگی کے لیے ان کے لیے بھاگ دوڑ بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور سب سے پہلے ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو پھر ان کے دوسرے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے نعمتوں کی دعا جو ہے یقیناً بہت ہی اچھا عمل ہے۔ تو جب تک اللہ ایک ہدایت کو اپنے مطلب جاری کردہ ہدایت کے اوپر مزید وضاحت نہ کر دے تو اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہی زیادہ اہم ہے۔ جب تک کہ اس کی بابت مزید ایکسپلینیشن چاہے قرآن میں ہو یا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور سنت سے ملتی ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض،
اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی۔ یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، وہی صرف زندگی دیتا ہے، وہ یمیت اور موت بھی دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، اور اللہ کے علاوہ تمہارے پاس تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی دوست ہے۔ لقد تاب اللہ، بلا شبہ یقیناً توجہ فرمائی اللہ نے یا توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، علی النبی، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین والانصاری، اور سب مہاجرین اور انصار پر، بے شک اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ، جو سب ساتھ رہے اس کے، یعنی نبی کی، جو سب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مہاجرین اور انصار، فی ساعت الاسرہ، تنگ دستی کی گھڑی میں، تنگ دستی کی گھڑی میں، تنگ دستی کی گھڑی کیا ہے؟ جب غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا گیا تو اس وقت کے حالات جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھے، اس وقت خشک سالی جو ہے اس کا بھی دور تھا، شدید گرمی بھی تھی، مال و اسباب کی بھی کمی تھی، اور مطلب وسائل کی کمی تھی، مطلب جنگجو جو افراد تھے مجاہدین جو ہے ان کی تربیت وغیرہ کے بھی معاملہ تھا، تو بہت سارے معاملوں میں بہت ساری سختیاں تھی، بہت ہی مشکل ٹارگٹ یا ایک مشکل چیلنج تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں پر تنگ دستی کی گھڑی کا ذکر کیا گیا کہ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تنگ دستی کی گھڑی میں ساتھ دیا، اس تنگ دستی کی گھڑی کو جیش الاسرہ کے نام سے بھی تاریخ کی کتابوں میں یا تاریخ میں اس کو جیش الاسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی تنگی کا قافلہ یا تنگی کا لشکر، یعنی ایسا لشکر جو بہت ہی تنگی میں تیار ہو کر آگے بڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تنگی میں، تنگ دستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، من بعد، اس کے بعد کے قادا یزیغ، کہ ٹیڑے ہو جاتے۔ ایک تو یہ ہے، ایک صحابہ کی قسم انصار اور مہاجرین میں جنہوں نے تو بغیر حیل و حجت کے، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اعلان کیا، فوراً وہ لپکے، کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں، کسی طرح کی اپنی کوئی حجت نہیں، اپنی کی طرف سے کوئی عذر نہیں، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اور ہر طرح کے معاملات میں۔ لیکن دوسرے طرح کے قریب تھا کہ یزیغوں، کہ ٹیڑے ہو جاتے، قلوب فریقی، دل ایک فریق ہے، ایک دوسرا فریق جو ہے قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو جاتے، منہم، ان میں سے یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے، پہلے ذکر ہوا کہ جو غزوہ تبوک کے وقت میں کچھ تو لوگ ایسے تھے جنہوں نے بغیر کسی عذر کے فوراً ہی اس کو قبول کیا، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر مزید کلیریفیکیشن مانگی کہ ان حالات میں، ان سختی کے حالات میں، جبکہ ہمارے پاس وسائل بھی اتنے نہیں ہے اور اتنا بڑا جو اس وقت کے سپر پاور ہے اس سے ہم بھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں تو کچھ اپنی تیاری اچھی کرنی چاہیے، تھوڑا سا وقت گین کرنا چاہیے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو جب تھوڑا سا سمجھایا بجھایا گیا یا تھوڑا سا انہوں نے غور فکر کیا تو ان کو زیادہ وقت نہیں لگا اور وہ سمجھ گئے اس کو، اور پھر وہ اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا یا اپنے مالوں کو بھی پیش کیا صحیح دل سے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ان میں سے ایک فریق کے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل قریب تھا کہ وہ ٹیڑے ہو جاتے، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ثم تاب علیہم، پھر توجہ فرمائی ان پر بھی، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا یا ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، توجہ فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے ان پر۔ وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اس نے اس مہربانی ان تینوں پر بھی فرمائی جو پیچھے چھوڑے گئے، ان تین لوگوں پر بھی انہوں نے، اللہ نے مہربانی فرمائی جو پیچھے چھوڑ گئے۔ اور یہ تین کون لوگ تھے؟ کل کی ایک آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تین لوگ تھے جو مطلب کسی خاص عذر کے بغیر ہی انہوں نے
مطلب جہاد میں شمولیت اختیار نہیں کی. انہوں نے کوئی بہانہ بھی نہیں بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے منافقین کی طرح کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کوئی بہانہ بھی نہیں بنایا. ان کا ارادہ بھی تھا کہ اس میں شامل ہوں، بس تھوڑی سستی ہو گئی ان سے جس کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ان تینوں لوگوں کا ہی ذکر ہے. وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پر بھی مہربانی کی جو پیچھے چھوڑے گئے. حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی علیہم الارض، ان پر زمین، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اس کے باوجود کہ وہ کشادہ تھی، اس کے باوجود کہ وہ کشادہ تھی. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ حدیث کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن کل جب میں نے حدیث کو پورا کھولا، پہلے ہم نے حدیث کے چیپٹر میں وہ حدیث پڑھی ہے، تو یہ حدیث جو ہے وہ تقریباً 3 سے زیادہ صفحوں پر مشتمل ہے. یہ بہت ہی لمبی اور بہت ہی گہری حدیث ہے. تو اس لیے مجھے لگا کہ یہاں پر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پوری حدیث کو ہم کور کریں. البتہ جو اس کا ایسنس جو ہے، اس کا جو سبق ہے، اس کو ہم ضرور یہاں پر ڈسکس کریں گے، اور اس کو مختصر الفاظ میں اگر کوشش کریں تو 3 صحابہ تھے جن کا نام یہاں پر ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ تینوں جو ہے وہ شمولیت اختیار نہیں کی انہوں نے. اس میں کعب بن مالک جو ہیں انہوں نے یہ روایت کی، اور انہوں نے اپنے پوری جو واقعہ ہوا اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا، جو صحیح مسلم میں موجود ہے. بہرحال حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے لیے، اس وقت کہتے ہیں کہ میں بہت ہی خوشحال تھا، اور اس سے پہلے میری کبھی ایسا نہیں موقع آیا تھا، میری خوشحالی کا کبھی ایسا عالم نہیں تھا کہ میرے پاس ایک وقت میں 2 سواریاں تھیں. اس وقت میرے پاس ایک وقت میں 2 سواریاں تھیں، اور میرا کاروبار بھی اچھا تھا، اور مجھے کوئی اس طرح کا عذر بھی نہیں تھا. بس میں یہی سوچتا رہا کہ آج میں جاؤں گا اور قافلے میں شامل ہو جاؤں گا، آج میں جاؤں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کروں گا اور ان کے ساتھ مطلب شامل ہو جاؤں گا. ایسا کرتے کرتے قافلہ روانہ ہونے کا وقت آ گیا. تو قافلہ روانہ ہونے سے ایک شام پہلے انہوں نے ارادہ کیا تو صبح قافلہ نکلے گا تو میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. پھر سستی جو ہے وہ پڑی رہی، اور صبح قافلہ بھی نکل گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں چلو بعد میں جا کے شامل ہو جاؤں گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ قافلہ اتنی دور نکل گیا کہ ان کے ساتھ شامل ہونا ان کے لیے ممکن نہ رہا. یہ جب وقت آیا تو پھر ان کو پچھتاوا شروع ہو گیا، اور پھر ان کو ندامت بھی ہوئی، پچھتاوا بھی ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کے حضور انہوں نے اپنا ندامت جو ہے وہ پیش کی، بجائے اس کے کہ منافقوں کی طرح کوئی بہانہ لگا دیتے. اور منافقوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درگزر کرتے جا رہے یا ان سے اعراض کرتے جا رہے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آیت میں حکم دیا. لیکن جو صحیح معنوں میں جو مومن تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ان میں یہ تینوں جو اصحاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنا معاملہ جو ہے وہ کھلے دل سے اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم کی، اور اس کے بدلے میں کوئی سزا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اس کو انہوں نے قبول کرنے کا اندیہ دیا. تو پھر پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا کہ وہ ان کو معاف کرے یا ان کو سزا دے. تو یہاں پر ان کے لیے بھی توبہ کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اور ان کے لیے توبہ کا اعلان جو ہے وہ اس کے بعد میں ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انہوں نے اپنا کوئی بہانہ پیش نہیں کیا بلکہ غلطی کا اعتراف کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، اور مومنوں سے، مسلمانوں سے کہا، یہ اعلان کر دیا کہ ان سے قطع تعلقی کیجیے، ان سے بات چیت نہ کی جائے. قطع تعلقی یعنی ان سے بات چیت نہ کی جائے. باقی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، باقی معاشرے کے معاملات چلتے رہیں، لیکن ان سے بات چیت کرنے سے روک دیا گیا. اب وہ بات چیت کرنے سے 40 دن تک ان سے کسی نے بات چیت نہیں کی. اور ایک بستی میں جس میں وہ اٹھتے بیٹھتے، جس میں ان کا اچھا کاروبار، جس میں ان کا اچھا ملنا ملانا، ان کے قریبی رشتہ دار سارے موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے حتیٰ کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کلام نہیں کرتی. اور 40 دن اسی طرح سے گزر گئے، اور 40 دن کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ ان کی بیوی کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا. اور پھر 5 دن اور 10 دن اور اس میں گزر گئے، 50 دن تک کسی نے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا. اب ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کا کچھ دشمن قبیلہ جو تھا اس کا بھی پیغام آیا حضرت کعب بن مالک کو، ان کا خط آیا کسی دشمن قبیلے کا کہ آپ ایک
بڑے معتبر شخصیت ہیں, بڑے عزت والے بندے ہیں آپ, تو آپ کے ساتھ یہ مسلمان جو ہیں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں, تو آپ ایسا کریں ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو عزت بھی دیں گے, عہدہ بھی دیں گے. تو جب یہ خط حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے اس خط کو شیطان کی سازش یا شیطان کا وسوسہ جان کر اس کو آگ میں جلا دیا اور اس کا صاف طور پر انکار کر دیا, یعنی اپنی توبہ کے اوپر وہ قائم رہے. اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ مطلب وہ تنگ محسوس کرتے تھے اس زمین کو, کہ اتنی کھلی زمین ہے لیکن اس میں ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے کزن کو, جن کے ساتھ ان کی بہت ہی دوستی تھی, زبردستی سے راستے میں روک لیا اور ان سے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ میں منافق نہیں ہوں, تم تو جانتے ہو کہ میں منافق نہیں ہوں. تو ان کے کزن نے کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے, یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے, مجھے کیا پتا, آپ کہہ رہے ہو اللہ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ان سے کلام نہیں کرنا, تو ہم تو کلام نہیں کریں گے. ان کے اوپر زمین اتنی تنگ ہوئی کہ وہ ان کی شرمندگی اور پشیمانی اور ان کے لیے یہ اتنی سخت سزا تھی کہ ان کے اوپر وہ اپنی زمین کو تنگ محسوس کرتے تھے. اور پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت جو ہے وہ فرمائی اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے یہ آیات نازل ہوئی. یہ آیات جب نازل ہوئی تو ان کے پاس پہنچے, پھر وہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے جس طرح سے بھی معاملات کیے. بہرحال یہ بڑی وسیع حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, لیکن اس کا جو مفہوم جو ہے صحیح معنوں میں ہمارے لیے سمجھنے والا یہی ہے آج کے دور میں, کہ توبہ کر لینا صرف زبان کے الفاظ نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر قائم رکھنا, اپنے آپ کو قائم رہنا, اور اس توبہ کے کرنے کے بعد اس توبہ کا قائم رہنے میں اگر کوئی آزمائش یا مشکل یا مصیبت آئے تو اس مصیبت کو بھی جھیلنا, بجائے اس کے کہ اس مشکل گھڑی میں پھر واپس انحراف کر دینا اور پھر واپس گناہ کی طرف لیٹ جانا. یہ تو پھر توبہ کی قبولیت کی کسی طرح بھی ممکن نہیں. توبہ کی قبولیت کی شرطیں جو ہیں ان میں سے اہم ہے کہ جو بھی سزا ہے اس کو قبول کیا جائے. ٹھیک ہے, تو توبہ صرف منہ سے الفاظ ادا کرنے والا نہیں ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دینا, بلکہ اس کے بہت سارے لوازمات ہیں جو ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں. اور میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضرور پڑھیں آپ. میں آپ کو ریاض الصالحین کا جو صفحہ نمبر ہے اور چیپٹر نمبر وغیرہ وہ میں آپ کو گروپ میں کوٹ کر دوں گا, شیئر کر دوں گا. تو جب بھی آپ کو وقت ملے تو ضرور اس حدیث کو پورے کا پورا پڑھیں. بہت ہی سبق آموز حدیث ہے اور انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا اثر جو ہے وہ چھوڑے گی آپ کے ذہنوں پر اور آپ کے دل پر. ٹھیک ہے, بہرحال اسی حدیث کو, وہ حدیث اسی آیت کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے اوپر بھی مہربانی فرمائی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت یقیناً, کیونکہ یہ صحابہ تو ایسے تھے کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. پچھلے غزووں میں بھی, غزوہ بدر احد میں بھی ان کی شمولیت رہی, جانوں کے لیے بھی نذرانے پیش کیے, مال بھی انہوں نے پیش کیا, لیکن اس غزوہ میں بس مطلب کسی کمزوری کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی, اس کے باوجود کہ ان کی زمین بہت کشادہ تھی, بلکہ بڑے مالدار تھے, خوشحال تھے, اس کے باوجود ان کے اوپر ان کو زمین جو ہے وہ تنگ محسوس ہوئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں, اپنی جان کے اوپر اپنا دل سے گھٹن محسوس کرتے تھے وہ. وَظَنُّوا, اور ان سب نے سمجھ لیا, اللہ ملجا, کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ, من اللہ, اللہ سے, اللہ الیہ, مگر اسی کی طرف. اور ان سب نے یہ بھی بہت اچھی طرح سے محسوس کر لیا, سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور ان کو پناہ نہیں ملے گی. یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو پھر ہی چھٹکارا ہوگا, اللہ کے علاوہ کسی اور طرف جائیں گے تو ان کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. ثم تاب علیہم, پھر ان کے اوپر پھر اس نے توجہ فرمائی ان پر, پھر اس نے توجہ فرمائی, یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی. لیتوبوا, تاکہ وہ سب توبہ کریں. پھر توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے, لیتوبوا, تاکہ وہ توبہ کریں, توبہ فرمائی یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمائی, تو ان کو بخش دیا تاکہ وہ مزید اپنا جو عمل ہے اس کو پاک صاف کریں اور مزید اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور وہی نہایت مہربان ہے. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور وہی بہت مہربان ہے.
جی اس کے علاوہ 2 آیات ہم کوشش کرتے ہیں آج پڑھنے کا. کل بدھ ہے تو کل ہم کوشش کریں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کو ہم مکمل کر لیں تاکہ اگلے ہفتے میں ہم رمضان بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, اور رمضان کے شروع ہوتے ہی ہم اگلی سورہ جو ہے اس کو شروع کریں گے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 آیات چھوٹی چھوٹی سی ہیں وہ آج اور کر لیں. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہیں, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, سب ڈرو اللہ سے, وکون, اور ہو جو مع الصادقین, سچ بولنے والوں سے میں سے. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے سچ کے اوپر کھڑے رہے, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی, انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا, جبکہ سچ جو تھا اس کو پیش کر دیا, اور سچ کو پیش کر کے انہوں نے جو سزا ان کو دی گئی اس کو انہوں نے قبول کیا, ان کے اوپر جو سختی آئی اس کے اوپر وہ صبر کیا انہوں نے اور ڈٹے رہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, اور قرآن مجید میں بھی ان کی مغفرت اور ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات آ گئی. تو اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچ پر ڈٹے رہو. ما کان لی اہل المدینہ, نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کو, ومن حولہم من الاعراب, اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں سے بھی, یعنی مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بھی, اور دیہاتی جو تھے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں اعرابی جو تھے ان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں تھا. کیا مناسب نہیں تھا؟ ان یتخلفوا, کہ وہ سب پیچھے رہتے, الرسول اللہ رسول اللہ سے, کہ وہ سب رسول اللہ سے پیچھے رہتے, یعنی رسول اللہ تو آگے بڑھ گئے جہاد کے لیے لیکن وہ پیچھے بیٹھے رہے, یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. ولا یرغبوا, اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ یرغبوا, کہ وہ رغبت رکھتے, بانفسہم, اپنی جانوں سے, ان نفسہ, اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر, اس کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے پرواہ ہو کر وہ اپنی جانوں سے رغبت رکھتے. یعنی اہل مدینہ اور ارد گرد کے جو دیہاتیوں اعرابی جو تھے ان میں جو منافقین جو تھے ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی جو دعوت تھی اس سے وہ پیچھے ہٹتے, اور بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو ہے اس کی حفاظت کے لیے زیادہ اہمیت دیتے, وہ اپنی جان کی حفاظت جو ہے اس کی انہوں نے رغبت, اس کی طرح رغبت رکھی. یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو چھوڑ کر اپنی جان کے ساتھ وہ رغبت رکھتے. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ لوگ, لا یصیبہم, نہیں پہنچتی تھی انہیں, یہ مناسب نہیں تھا. کیوں مناسب نہیں تھا ان کے لیے؟ لا یصیبہم, کہ نہیں پہنچتی انہیں, ظمأن, کوئی پیاس, ولا نصیب, نہ ہی, ولا نصب, اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ, ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, اور نہ ہی بھوک اللہ کے راستے میں, ولا یطعون, اور نہیں وہ طے کرتے, موطئن, کسی مقام کو, یغیظ الکفار, کہ وہ غضب نہ کر دے کافروں کو. جب وہ لشکر جو ہے وہ کسی بستیوں یا کسی دوسری شہروں سے گزرتا تو وہاں پر ان کا جوش اور ولولہ دے کر وہاں پر جو کفار تھے ان کے دل غضبناک ہو جاتے, ان کے دلوں کے اوپر بھی داغ بیٹھتی, اور وہ دل اور زیادہ غصے میں بھی آ جاتے اور زیادہ غضبناک بھی ہو جاتے. تو یہ اللہ کے راستے میں چلنے والے جو مناسب جو مجاہدین کا جو لشکر تھا ان کے بارے میں کہ وہ غضب نہ کر دیتے تھے کافروں کو بھی. ولا ینالون, اور نہ وہ سب حاصل کرتے, من عدو, کسی دشمن سے, نیلا, کوئی کامیابی, یعنی کہ جب انہوں نے کسی دشمن کا مقابلہ کیا تو اس کا کامیابی بھی حاصل کی. یہ سارے چیزیں جو ان کے ساتھ نہ کا لگا ہے, لیکن یہاں پر الا آ گیا, مگر, سوائے اس کے کہ کتب لہم بہی, لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے, یعنی یہ اوپر جتنے بھی عمل کیے گئے ہر عمل کے بدلے عمل صالح, نیک عمل, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یضیع, نہیں ضائع کرتا, اجر المحسنین, نیکی کرنے والوں کے اجر کو, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس آیت کو مختصر اگر ہم دیکھیں تو اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد جو اعرابی تھے ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے اپنی جانوں کو رغبت دیتے ہوئے, یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. اور اس لیے بھی مناسب نہیں تھا کہ جو اس راستے پر چلے ان کو تو اگر پیاس بھی آئی
یا تھکاوٹ ہوئی یا اللہ کے راستے میں ان کو بھوک کا سامنا کرنا پڑا یا انہوں نے جو راستہ طے کیا اس میں مطلب کافروں کے اوپر جو دھاک بیٹھی اور جو دشمنوں کے اوپر انہوں نے جو کامیابی لکھی، کامیابی جو حاصل کی، یہ سارے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیک عمل لکھ دیے. سارے معاملات میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیکی لکھ دی. اور بے شک اللہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرنے والا. بے شک اللہ تعالیٰ جو اچھے اجر، جو اچھی نیکیاں، جو اچھے کام ہیں، ان کا اجر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دینے والا ہے اور ان کو ضائع نہیں کرتا. تو اس وجہ سے یہ نیکیاں حاصل کرنا ان کا مقصد ہونا چاہیے تھا. یہ نیکیاں حاصل کر لیتے تو اس وجہ سے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہتے. جی ٹھیک ہے، یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی شفیق صاحب تو آج شامل نہیں ہو سکے، شاید بزی ہوں گے کہیں. بہرحال مجلس کا اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. رمضان کی آمد ہے. کل میں نے ایک میسج بھی چھوڑا تھا ایک ریمائنڈر کے طور پر، تو آپ کوشش کریں کہ رمضان کی تیاری کو فائنل ٹچ دے دیں. اپنے گھروں کو رمضان کے لیے تیار کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھی اپنی تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو رمضان میں خوش آمدید کہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح بوجھ اور صحیح جو اس دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں نفع اس رمضان کا بھی اور رمضان کے علاوہ بھی ہماری جو کوشش ہیں اس کے اللہ تعالیٰ صحیح نفع ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں کامیاب بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل جو ہیں ان کو حل فرمائے. ہمارے اوپر جو پریشانیاں اور تنگیاں دستی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانیاں دے. ہماری جابز میں بہت سارے مسائل ہیں، کاروبار میں بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے مسائل جو ہے حل کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. والدین کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب والدین کو خاص اپنے فضل و کرم رکھے ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.